کو قابو میں رکھے. اور حضور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان دین کا کام کرنے کے لیے میدان عمل میں آتا ہے تو بہت تان و تشنیع سے اسے گزرنا پڑتا ہے. ہر طرح کی تنقیدیں اس پہ کی جاتی ہیں، ہر طرح کے تانے اس پہ برسائے جاتے ہیں، لیکن انسان کو اپنا کام کرنا چاہیے. دین کا کام ہے، دل مطمئن ہے، دنیا کچھ بھی کہے بس اس کی پرواہ نہ کیجیے. دنیا تو پتہ نہیں کیا کہتی ہے. 2 آدمی جا رہے تھے، ایک باپ تھا ایک بیٹا تھا. محترم طارق جمیل صاحب نے بیانات میں یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کسی ہندی کی کہانی سے. اور کہ 2 آدمی تھے، ماں تھا اور ایک بیٹا تھا، دونوں سفر کر رہے تھے اور ان کے پاس ایک اونٹ تھا. باپ اونٹ پہ سوار ہے، بیٹا اس کی نکیل پکڑ کر کے چل رہا ہے. کچھ لوگ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. جب دیکھا باپ اونٹ پہ سوار ہے، بیٹا نکیل پکڑ کے چل رہا ہے تو کہنے لگے بتائیے یہ باپ خود تو اونٹ پہ سوار ہے، بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے. باپ نے یہ بات سن لی، کہنے لگا بھائی یہ تو کچھ اچھا نہیں لگا ہے. لوگوں نے کہا باپ اونٹ پہ سوار ہے، بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے، لہذا بیٹا ایک کام کرو کہ تم اونٹ پہ بیٹھ جاؤ اور میں پیدل چلتا. تو بیٹے کو باپ نے اونٹ پہ بٹھا دیا، خود نکیل کر پکڑ کے چلنے لگا. اور جب کچھ دور گیا کچھ لوگوں نے دیکھا جو آپس میں کھڑے باتیں کر رہے تھے، کہنے لگے یہ بیٹا کتنا بے ادب اور گستاخ ہے، خود سواری میں بیٹھا ہوا اور باپ کو پیدل چلا رہا. صاحب کیا کرنا چاہیے؟ تو مسئلہ یہ تھا کہ بھئی ایسا کرو کہ دونوں بیٹھ جاؤ. باپ اور بیٹے دونوں اونٹ پہ سوار ہو گئے اور چلنے لگے. اب جب چلنے لگے آگے چلے تو کچھ لوگ ملے، کہنے لگے یہ باپ بیٹے کتنے بڑے ظالم ہیں، ایک ہی اونٹ پہ دونوں سوار ہو گئے. کہ لگی آپ کیا کرنا چاہیے؟ کل سے اتر جاؤ، دونوں پیدل چلو. تو حضرات وہ دونوں اتر گئے اور سواری کو لے کے پیدل چلنے لگے. لوگ ملے، ہو سکتا ہے نا سمجھدار لوگ تھے، کہنے لگے کتنے بڑے پاگل ہیں، سواری ہوتے ہوئے پیدل چل رہے. تو حضرات بات یہ ہے کہ کسی کل چین نہیں، دین کا اگر کام کرنا ہے تو پھر اپنے دل کا محاسبہ کیجئے اور پھر میدان عمل میں رہیے. ان باتوں کی پرواہ مت کیجئے ورنہ سواری ہوتے پیدل چلنے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھیے. بہت بڑی نعمت ہے. ایک بات آپ سے لمبی تفصیل نہیں کروں گا اس لیے کہ مجھے بیان نہیں کرنا ہے نا. آپ کو معلوم ہے میری ڈیوٹی کیا ہے. تو ہمارے مقررین ناراض ہو جائیں گے، بولے ناظم تھا یا مقرر تھا. تو حضرات انہیں بھی ناراض نہیں کرنا ہے. دوسری بات آپ نے فرمایا بل یسعک بیتک، آپ کا گھر کشادہ ہونا چاہیے. آپ کی ضروریات کا کہ ہر کام آپ کے گھر میں انجام پا جائے، ایسا آپ کا گھر ہونا چاہیے. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ دنیا کے لحاظ سے انسان خوش نصیب کون ہے؟ دنیا کے لحاظ سے، آخرت کی بات نہیں، دنیا کے لحاظ سے وہ انسان خوش نصیب ہے جس کو 3 اور بعض روایتوں کے لحاظ سے 4 چیزیں حاصل ہوں. پہلی چیز کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت آدمی کو مل جائے وہ خوش نصیب ہے. ایک چیز المرأۃ الصالحہ، 3 چیزیں یا 4 چیزیں، دوسری روایت سے ایک چیز اور ملتی ہے کہ یہ چیزیں اگر دنیا میں انسان کو حاصل ہو جائے تو وہ بہت خوش نصیب ہے. پہلی بات المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہو، اس کے پیچھے ساری چیزوں کی حفاظت کرتی ہو. گھر کا آفس میں گفتگو کی جائے گی بہت قریب، جتنی گفتگو نہیں آتی سنانا. دوسری بات الجار الصالح، اس کا پڑوسی نیک ہو، کہیں چلا جائے اسے غم نہ ہو کہ میرے گھر کے لوگوں کو کوئی پریشانی ہوگی، کوئی ضرورت ہوگی، پڑوسی ہمارا بہت نیک ہے، وہ فوراً کام میں آئے گا. یہ بھی خوش نصیبی دنیا کے لحاظ سے خوش نصیبی کی علامت ہے. اور تیسری بات آپ نے فرمائی الدار الواسع، اس کا گھر کشادہ ہو. اور گھر کشادہ ولیسعک بیتک ہے نا، کہ اس کا گھر کشادہ ہو، اس کی ساری ضرورتوں کی چیزیں اس کے گھر میں انجام پا جاتی ہو. ایسا نہ ہو کہ صاحب ہوا نہیں مل رہی ہے باہر بیٹھا ہوا،
ہوتا کیا ہے آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں گھر میں آدمی نہیں سماتا ہے، کہاں ہوٹل پہ بیٹھا ہوا، اور ساری دلی کی سیاست جو ہے اسی ہوٹل پہ اور پان کی دکان پہ چل رہی ہے، اور بحث ہوتے ہوتے جو ہے وہ جھگڑا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ املک علیہ کا لسانتا کا جو اللہ نے فارمولا اللہ کے رسول نے دیا تھا وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب گھر کشادہ ہوگا اور آپ کے آرام اور سکون کی ساری چیزیں گھر میں میسر ہوگی تو آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پہ رویا کیجیے۔ جو اللہ سے جو جانے یا نہ جانے قصداً و بلا قصد جو ہم سے گناہ سرزد ہو گئے، اس پہ انسان جو ہے اپنی خطاؤں پہ رویا کرے، اپنے گناہوں پہ رویا کرے۔ اللہ جو مجھ سے خطا ہو گئی، جو مجھ سے گناہ ہو گیا اسے میں معاف کر دوں۔ اور اللہ تو عجیب و غریب ذات کریمی کی بات ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کس کو خطاب اللہ کر رہا؟ اے میرے بندو، اور یہ میرے بندوں کا خطاب کتنا پیارا ہے۔ میرا جو لگا دیا جاتا ہے نا، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرا بھائی ہے اور یہ میرا دوست ہے، کس کو اللہ کہہ رہا ہے؟ کس کو میرا بندہ کہہ رہا ہے؟ بھائی صاحب اگر ہمارا بیٹا ہماری بات نہ مانے نا تو بغاوت پہ آمادہ ہو جائے، خدا کی قسم باپ بیٹے کا نام لینا گوارا نہیں کرے، اور گھر میں جائے گا نا تو بیوی سے کہے گا اس سے کہہ دینا گھر میں قدم نہیں رکھے گا، نام بھی نہیں لے گا، بیٹے سے بھی کہنا گوارا نہیں ہے۔ میرا تو دور کی بات، کیا کہے گا اس سے کہہ دینا گھر میں نہیں آئے گا، میں اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ لیکن رب کائنات کہتا ہے ان لوگوں سے جو مجرم ہے، جو گنہگار ہے، جو خطاوار ہے، جو صبح و شام اللہ کی مرضیات کے خلاف اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ان کے لیے کہہ رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، کہہ دیجیے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت، اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ تو بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو حضرات ہمیں اپنی گناہوں پہ نادم ہو کر اپنے گناہوں کی خطا رب کائنات کے دربار میں کرنی چاہیے۔ یہ تین باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی کہ اپنی زبان کو قابو، اپنی زبان کو قابو میں رکھیے، اور آپ کا اپنا گھر آپ کی ضروریات کے لیے کافی ہو، اور آپ اپنی خطاؤں پہ روتے رہیے۔ انسان کا خمیر ہی اللہ نے شر اور خیر سے بنایا ہے نا، اس لیے انسان ہے تو گناہ اس سے ہوگا، اور گناہ جب ہوگا نا تو اللہ کے حضور میں آئے گا بندہ، اللہ معاف کر دے گا، لیکن انسان گنہگار انسان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیے ذرا سا یہ انسان کی فکر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون نے ایک عورت کو تیار کیا، اور کیا کہا کہ جب موسیٰ تقریر کر رہے ہوں تو تم جا کر کے ان پہ زنا کی تہمت کا الزام لگا دینا۔ یہ موسیٰ کی بات نہیں، قارون کی بات ہے۔ قارون نے کہا تیار کیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ زکات مانگ رہے تھے، نماز کی باتیں کر رہے تھے، قارون کے پاس خزانہ بہت تھا، تو اس لیے سوچا کہ یہ خزانہ جو مانگ رہے ہیں اس سے بچ جاؤں گا، جب یہ کچھ شرمندہ ہو جائیں گے تو مانگیں گے کیا؟ اس لیے اور ایک عورت کو تیار کیا اس نے کہ ان کی مجلس میں تم جا کر کے یہ الزام لگا دینا، پھر میں نمٹ لوں گا۔ وہ عورت آ تو گئی منصوبے کے تحت، لیکن ہمت نہیں پڑی، اور اس نے کہہ دیا کہ مجھے اس طرح سے قارون نے بھیجا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو جلالی تو غصہ آ گیا، اللہ سے کہا اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے؟ اللہ نے کہا زمین کو حکم دے دو، زمین تم کہو جو کہو گے وہی کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی جلال تھا، اور زمین سے کہا خود ہی لاش پکڑ لے، زمین پکڑ اس کو، اور جب انہوں نے یہ کہا تو اتنا وہ زمین کے اندر گھس گئی۔ اب وہ کہہ رہا موسیٰ معاف کر دو، موسیٰ وہاں غلطی ہو گئی مجھ سے۔ نہ موسیٰ کا جلال کم ہوا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ جو کہا تو یہاں تک پہنچ گیا۔ اب بھی وہ ہاتھ جوڑ رہا ہے، منت سماجت کر رہا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور جب تیسری بار کہا ہے تو وہ دستہ چلا گیا زمین کے اندر۔ اللہ نے کہا موسیٰ
یہ तुझसे माफी चाह रहा था, खुदा की कसम अगर ये मुझसे माफी मांगता तो मैं इसे माफ कर देता इतने बड़े गुनाहों के बाद। लेकिन मूसा ने कहा अल्लाह इसने जुर्म ही तो बहुत बड़ा किया था, कैसे माफ करता। तो इंसान की खताओं को माफ नहीं करता, लेकिन रब्बे कायनात कितना बड़ा मुजरिम हो जाए और जब उसके दरबार में आ जाता है और फिर वो तौबा करता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह ही नहीं किया। तो हजरात हमें अपनी जिंदगी का मुहासबा करना है और हमसे यकीनन इंसान है और ये बशरी तकाजा है, उससे गुनाह होता है और कम से कम हमसे उसके शायाने शान कोई काम ही नहीं होता, ये भी हमारी कोताही है। तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी